جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، فعل، فعل، فعلوا، اگر آپ نے یہی سیگے نصر کے بنانے تو نصر، 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 یہی سیگے آپ نے ضرب کے بنانے، ضرب، ضربا، ضربو، یہی سیگے آپ نے سمیع کے بنانے، سمیع، 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 طریقہ یہی ہے، صرف لفظ چینج ہوا، اس کے معنی چینج ہو جائیں گے، لیکن طریقہ یہی ہے، قاعدہ یہی ہے۔ ماضی کے آپ جتنے بھی سیگے بنائیں گے یہی ثلاثی مجرد سے، اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 4 کتابیں پڑھیں گے، عمدۃ الاحکام، مہر نبوت، علم الصرف اور اقرا۔ ان کتابوں سے قبل میں وضاحت کر دوں، پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ آج کا جو ہفتہ ہے، آج کی جو کلاس شروع ہو رہی ہے، یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس کو بڑے ہی دھیان سے آپ پڑھیں، اس کو سنیں، یاد کریں اور پھر سنانے کی بھی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سنائیں، یا گھر میں کوئی ہو تو یاد کر کے اس کو سنائیں تاکہ پختہ ہو جائے۔ کیونکہ ہم نے اب جو سلسلہ شروع کیا وہ یہ ہے کہ جمعے کی رات، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، جمعہ رات شام کو جو ہے آپ کو ایک فارم بھیجا جائے گا، گوگل فارم، جس پہ آپ کے سوالات ہوں گے، 10، 12 یا 15 سوالات ہوں گے، مختصر ان کے جواب دینے ہوں گے، اور شروع سے لے کر اب تک جو پڑھا ہے وہ سب سوالات ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہماری ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہر ہفتے کے جو سبق ہوں گے ان میں سے ٹیسٹ ہوگا اور وہی گوگل فارم پہ ہوگا۔ تو آج سے جو ہے نا تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں اور سبق یاد کریں، تاکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہو اس کا رزلٹ بھی گروپ میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ بہتر ہو جائے آپ کا۔ کیونکہ ایک صورت ہوتی ہے زوم پر کلاس کی، اسکائپ پر کلاس کی، لیکن وہ جو ہے کچھ ساتھیوں کی مصروفیات ہے، سارے ساتھی ایک ٹائم میں جو ہے وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے یہی سسٹم بہتر لگتا ہے کہ ہفتے کے بعد جو ہے پروگرام رکھا گیا ہے کہ جس میں آپ کو گوگل فارم گروپ میں بھیجا جائے گا، اس کے ذریعے آپ اسی پر جو ہے سوالات حل کر کے بھیجیں گے۔ یہ بھی ایک ساتھی کا مشورہ تھا، اپنے کلاس کے ایک ساتھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے یہ مشورہ کہ ہر ہفتے سبق کے ٹیسٹ ہوں۔ آج عمدۃ الاحکام کا جو پہلی کتاب ہے کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل کے حوالے سے، اس کی پہلی حدیث ہم پڑھ چکے تھے نیت کے حوالے سے۔ اب دوسری حدیث آج آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضأ۔ یہ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پہلے اس کتاب میں وضاحت ہو چکی ہے مقدمے میں کہ اس کے اندر اکثر جو احادیث ہیں وہ بخاری مسلم کی ہے، اکثر جو ہے صحیح احادیث جمع ہے، اور کچھ بعض احادیث ہیں جو صحیح بخاری مسلم کی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث میں کیا ہے، کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی نماز، اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے، حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ وضو اور وضو میں فرق ہے، عربی لغت ہے، عربی لغت کے زبر زیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے، الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، لفظ ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وضاحت کی گئی ہے، علماء اکرام نے بیان کی ہے کہ لفظ کے پیش زبر زیر سے بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ کیسے ہوگا، اس کی وضاحت کیا ہے، یہ آپ ایک امتیازی سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا میں ایک ایک کر کے آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ وضو جو ہے، وضو پیش کے ساتھ، واو کے پیش کے ساتھ، وہ وہی ہوتا ہے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وضو۔ اور وضو جو ہے اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے وضو کیا جاتا ہے، بلکہ اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں وضو کا پانی ڈالا جاتا ہے، اور جو وضو ہے واو کے زیر کے ساتھ، اس پانی کو کہا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ وضو میں وضو ڈال کر وضو کرنا ہے، یہ ایک جملہ ہے جس سے سب معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ وضو میں وضو ڈال کر وضو کریں، یعنی برتن میں
وضو کا پانی ڈال کر وضو کریں۔ یہ ایک جملہ ہے جس سے آپ کو تینوں الفاظ کے معنی پتہ چل گئے کہ وضو کا معنی وہی جو نماز کے لیے کرتے ہیں، اور وضو کا معنی وہ برتن جس میں پانی ڈالا جاتا ہے وضو کا، اور وضو کا معنی ہوتا ہے وضو پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ وضاحت ضروری تھی، علماء اکرام کو ان چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے۔ الفاظ کی غلطی کم از کم ایک طالب علم اور علماء کو زیب نہیں دیتی کہ وہ عربی زبر زیر کا جو ہے فرق کریں اور غلطی کریں۔ تو یہاں پر وضو کی ہم نے وضاحت کی۔ اب حدیث میں کیا ہے کہ تم میں سے کسی ایک بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جب وہ بے وضو ہو جائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب نماز کی حالت میں بھی بندہ بے وضو ہو جائے تو فوراً نماز چھوڑ کے وضو کرے۔ اسی لیے حکم ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ وضو بیچ میں ٹوٹ گیا، حتیٰ کہ اگر آپ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تب بھی آپ نماز مکمل نہیں کر سکتے، وہاں بھی نماز توڑ کے وضو کرنا ہے۔ تو یہ ایک شرط ہے، انتہائی اہم نماز کی شرط ہے۔ کوئی بندہ ویسے ہی وضو کی طرف منہ ہاتھ دھوتا ہے، نیت نہیں کرتا، تو اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی نیت کر کے وضو کریں گے تو پھر اس کے ساتھ نماز ہوگی، اور اگر ٹوٹ جاتا ہے وضو تو پھر دوبارہ کرنا ضروری ہے، اس سے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ بے وضو نہیں ہوئے، آپ نے وضو کیا، اس صورت میں اگر آپ 2 نمازیں بھی اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، 3 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وضو جب تک برقرار ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی نماز۔ آگے وضاحت کی گئی ہے جو شرح ہے حدیث کی، وہ یہ ہے کہ احدث سے کیا مراد ہے۔ احدث ہے اذا احدث، جب بے وضو بندہ ہو جائے۔ یہ حدث ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا، وضو کا ٹوٹ جانا۔ اب اس کی وضاحت مزید یہ ہے کہ وهو الخارج من احد السبيلين او غیرہ من نواقض الوضو، کہ حدث کب ہوتا ہے، وضو ٹوٹتا کب ہے؟ اس وقت جب سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو۔ سبیلین 2 راستے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شرمگاہ، بندے کی شرمگاہ پیشاب کی جگہ، اور ایک بڑے پیشاب کی جگہ، یہ 2 جو جگہیں ہیں، یہاں سے خون کا قطرہ خارج ہوتا ہے، یا پیشاب کا قطرہ خارج ہوتا ہے، یا پاخانہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز ایسی جو خارج ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہوا خارج ہوتی ہے یا آواز ہوتی ہے، تو اس طرح کی ساری چیزیں جو وہاں سے خارج ہوں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک اصول ہے وضو کے لیے کہ یہ انتہائی اہم جو ہے حفاظت وضو کی، کہ سبیلین سے کوئی چیز خارج نہ ہو۔ اگر کوئی بھی چیز خارج ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس حدیث کی وضاحت مختصر ہو چکی ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی حالت میں ہو، اگر انتہائی اس کی مجبوری ہے، کوئی بندہ ایسا ہے کہ وضو نہیں کر سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، وہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر کے وضو کرے۔ تیمم بھی وضو کی جگہ پر ہے۔ سفر میں آپ پانی نہیں ملتا تو کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کا غسل کرنا ہے تب پانی نہیں مل رہا تو غسل کی جگہ پر بھی تیمم چل جاتا ہے جب تک پانی نہیں ملتا۔ تیمم کر کے آپ نماز پڑھیں، تیمم آپ کو غسل بھی تیمم کی طرح ہوگا۔ تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو نہیں تو تیمم ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ آج یہ آپ نے حدیث پڑھی۔ دوسرا ہمارا سبق ہے مہر نبوت کا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین کتاب، جو ایک عمدہ کتاب ہے اور انتہائی مختصر کتاب ہے، جو سلیمان رحمہ اللہ نے لکھی ہے، قاضی سلیمان رحمہ اللہ نے منصور پوری۔ تو اس کو یاد کرنا ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ ہمارے پیغمبر کی سیرت ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اس میں بڑے ہی انداز سے اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہجری سن کے مطابق جو ہے اور نبوی سن کے مطابق یہ ترتیب دی گئی ہے سیرت کی کتاب۔ اس میں ہم نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے پڑھا تھا۔ صلح حدیبیہ میں جو کچھ ہوا تھا، 3 شرائط تھی۔ اس کے بعد ایک ابو نصر کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو ان کے سردار کا بیٹا تھا، وہی سردار جو معاہدہ کرنے آیا تھا، تو اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ پھر بھی اس نے کیا کیا؟ جیل میں بھی تبلیغ کی، قید میں بھی اس نے تبلیغ کی۔ تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہم نے پڑھا سیرت کے حوالے سے۔ اب 6 ہجری یعنی جس میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اسی ہجری میں کچھ اور بھی کام ہوئے تھے۔ وہ کون سے کام تھے؟ ان میں سے انتہائی اہم یہ کام ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مشہور بادشاہوں کو سفیر بھیجے تھے، سفیر بھیجے جو خط لے کر گئے تھے، اسلام کی دعوت لے کر گئے تھے مشہور بادشاہ کے پاس، جو بھی بادشاہ تھے، کئی حاکم تھا تو ان کے پاس خط بھیجے، تو ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے، کسی نے انکار بھی کیا۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون سے بادشاہ تھے اور کن کے پاس خطوط گئے تھے۔ تفصیل یہ ہے کہ حبش کا بادشاہ اسحمہ نجاشی تھا، یہ اسحمہ اس کا نام تھا، نجاشی کہتے تھے، حبشہ کے سب بادشاہوں کو نجاشی کہتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر کہتے ہیں، کسی بھی ملک کا نام تو اس کا کوئی اور ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں فلاں ملک کا صدر، فلاں ملک کا وزیر اعظم۔ تو یہ ایک تخصص تھا، ایک جو ہے لقب تھا ان کے جو ہے بادشاہ کا، اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو یہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، سفیر بھیجا، تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، 7ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ جب اس کے سامنے تلاوت کی گئی تو ان کی آنکھیں خون کے آنسو روئی، خون کے آنسو روئی ان کی آنکھیں، یعنی روئے وہ، اور ان کو افسوس ہوا کہ اتنی زندگی ہم نے گزاری ہے جو بے دینی کی زندگی تھی، اب خوشی بھی ہوئی، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں انسان کے کہ ایک اللہ کے رسول آئے، ان پر ایمان لائے، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ تو یہ حبشہ کے بادشاہ تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بحرین کا بادشاہ منذر تھا، بحرین کا بادشاہ منذر، وہ بھی مسلمان ہو گیا جب اس کے پاس سفیر گیا، اس کی بہت ساری رعایا بھی مسلمان ہو گئی۔ سفیر نے جا کر اللہ کے رسول کا پیغام سنایا، خط دیا، اس نے پڑھا اور سمجھ گیا، کیونکہ وہ تورات بھی پڑھتے تھے، انجیل بھی پڑھتے تھے، اور زیادہ طور پر جو مخالفت کی وہ یہودیوں نے، اکثر عیسائیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہاں پر بحرین کا بادشاہ منذر، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بادشاہ تھا وہ عمان کا بادشاہ تھا جعفر، عمان کا بادشاہ جعفر، اس نے بھی اسلام۔ چوتھے نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا وہ خسرو کو بھیجا تھا، یہ تھا امیر ایران، ایران کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اس نے نبی علیہ السلام کا مراسلہ چاک کر دیا، مراسلہ کہتے ہیں خط کو، رسالہ، اس نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اور قبول نہیں کیا، اور یمن کے حاکم کو لکھا۔ اب اس نے تو جو لکھا اپنے حاکم کو، یمن بھی اس کے ماتحت تھا، اس لیے یمن کے حاکم کو لکھا کہ نبی علیہ السلام کو قید کر کے میری طرف بھیجا دے۔ نعوذ باللہ، اس نے ایک گستاخی کی، اس نے کہا کہ اس نے کیسے مجھے خط بھیج دیا، کیونکہ اس وقت عروج تھا ایران کا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جیسے آج کل سپر پاور کہا جاتا ہے امریکہ کو، اس وقت ایران کی طاقت تھی تو فارس ایران کو کہا جاتا تھا۔ تو اس نے جو ہے گھمنڈ میں آ کر کہا کہ یمن کے حاکم کو خط لکھا، اس کی طرف سے جو حاکم تھا اس کو کہا کہ اس کو میری طرف قید کر کے لاؤ۔ حاکم اس وقت بادام تھا، اس نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک حالات معلوم کی، یعنی صحیح انفارمیشن لی کہ کیا بات صحیح بھی ہے یا نہیں، پوری اس نے تحقیقات کی، چھان بین کے بعد اس نے کیا کیا، وہ خود مسلمان ہو گیا، وہ خود مسلمان ہو گیا، اور اس کا ملک یعنی پورا یمن بھی مسلمان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اس کے جو حکم تھا امیر خسرو کا، جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کا جو حکم تھا اس کو جوتے کی نوک پر رکھا، اس نے کہا کہ قید کر کے لاؤ، یعنی اس کا جو اپنا حاکم تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے ذریعے ذلیل کیا، وہ خود مسلمان ہو گیا اور اس کا ملک بھی مسلمان ہو گیا، یعنی اس نے گستاخی کی، امیر خسرو نے گستاخی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ یہ دیا کہ اس کا پورا ملک چھن گیا، اس سے پورا یمن اس سے چھن گیا۔ اس کے بعد اسکندریہ کا بادشاہ مکوکش تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیمتی تحفے بھیجے، یعنی وہ بات تو سمجھ گیا، یعنی رعایا کا بہت سارا خوف ہوتا ہے، کوئی تو برداشت کر لیتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، اس کو بھی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ کوئی اللہ کا رسول ہے، نبی ہے، اس نے خط بھیجا ہے، لیکن اس نے فیضان اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے تحفے بھیجے۔ تحفے بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی رعایت کی جائے، یعنی تحفے میں بھیج رہا ہوں اور میں آپ کو ٹھکراتا نہیں ہوں،
آپ کی دعوت بھی سچی ہے، سب کچھ، یعنی تسلیم کرتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہوتا، تو اس لیے دوستی کا ایک پیغام بھیجا خطوط وہ تحفوں کے ذریعے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ملک شام کا حاکم تھا حارث، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بھیجا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا اس وقت۔ پھر ملک یمامہ کا حاکم بوزا تھا، وہ بھی اسلام نہیں لایا، یمامہ کا حاکم بھی اسلام نہیں لایا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر روم کا کیسر ہرقل تھا، روم کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کو کیسر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہوں کو خسرو کہا جاتا تھا، اور اسی طرح جو ہے نجاشی کہا جاتا تھا حبشہ کے بادشاہوں کو۔ تو روم کا کیسر جو بادشاہ تھا کہا جاتا ہے، جو کیسر و کسرا یہی بڑی قوتیں تھی اس وقت، روم اور فارس۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا، فارس کے کسرا کہا جاتا تھا، تو یہ دونوں طاقت تھی بڑی۔ روم کا بادشاہ جو تھا اللہ نے قرآن میں فارس ایران کو کہتے تھے، فارس ایران کو کہا تھا، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان قریب یہ مغلوب ہوں گے، پورے روم بھی، ہاں یہ غلبہ لیں گے، دوبارہ مسلمان ان سے چھینیں گے اپنی سلطنت، صورت روم کا یعنی کے نام سے۔ تو کیسر ان کا بادشاہ تھا ہرقل، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے، پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ان کے نظریات دیکھنا چاہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کو دیکھا کہ کیا ان کا رد عمل ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ سردار لوگ نہیں مانتے، انہوں نے نہیں مانا، اور وہ جو ہے سارا جو ہے پورا دربار بگڑ گیا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو، میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میرا تخت الٹ نہ جائے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور مسلمان نہیں ہوا۔ حالانکہ اس نے معلومات لی، باتیں بھی پوچھی، سوالات بھی کیے، اور سوالات کس سے کیے؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے ابو سفیان، لیکن اس سے سوالات کے انتہائی عام سوال، سارے سوالات کے جوابات اس کو مثبت ملے کہ آپ کے سوال کا یہ جواب، ان سوالات کے جواب سے وہ جان چکا تھا کہ یہ پکا سچا رسول ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوا رعایا کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جو ہے ابو سفیان سے کیا اس نے سوالات کیے تھے، وہ آگے پورا جو واقعہ ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ سیدنا ابو سفیان سے اس نے کیا سوالات کیے اور اس کے کیا جوابات ملے اور پھر اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا مہر نبوت کا سبق۔ اب دیکھتے ہیں ہم علم الصرف کو۔ علم الصرف کے ہم نے گردان دی تھی کہ آپ نے گردان یاد کرنی ہے 10 سیغے، فعل، فعلوا، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتن، ٹھیک ہے، اور فعلت، فعلنا، یہ سیغے 14 ٹوٹل سیغے ہیں، لیکن ہم نے 10 سبق کے دیے تھے سیغے۔ اس طرح آپ آہستہ آہستہ اگر ان کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائیں گے۔ اور یہ امتحانی سوال ہے کہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے سیغے لکھیں، گردان لکھیں، تو اگر آپ کو یاد ہوگی آپ لکھ سکیں گے، اگر نہیں یاد ہوگی تو آپ نہیں لکھ سکتے۔ تو آگے جو ہے یہ فعل ماضی کہ جو سیغے ہیں اس کا فائدہ ذکر کیا گیا ہے۔ فائدے کا مطلب یہ ہے کہ وضاحت ذکر کی گئی یہ کیسے بنائے گئے یہ سیغے، مذکر واحد میں کیا فرق ہے، تثنیہ میں کیا فرق ہے، جمع میں کیا فرق ہے، واحد حاضر کا کیا صیغہ ہے، واحد غائب کا کیا صیغہ ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیل ذکر کی گئی ہے، جس میں یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ کیا ہے؟ فعل، اس نے گزشتہ زمانے میں کیا، کوئی بھی کام کیا۔ اب اگر آپ اس کو الف لگا دیں گے یہ تثنیہ کا ہو جائے گا، یعنی 2 اس سے مراد ہو جائیں گے، تثنیہ کہتے ہیں 2 کو۔ اس کے 2 کیسے ہوں گے؟ فعل، آخر میں الف بڑھا دیا، فعلا ہو گیا، فعل سے فعلا، اس کا معنی ہوگا 2 لوگوں نے کوئی کام کیا گزشتہ زمانے میں، اور پھر اگر اس کے آخر میں واو الف بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں واو الف بڑھا دیں گے تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا، جیسے فعلوا، فعلوا واو الف بڑھا دیا، جمع کا صیغہ ہو جائے گا، یعنی بہت سارے لوگوں نے، زیادہ لوگوں نے کام، کوئی بھی کام کیا گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلوا، واو الف بڑھایا تو جمع کا ہو گیا۔ اگر تا ساکن بڑھا دیں گے آخر میں
فعل کے آخر میں تا ساکن لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا، یعنی گزشتہ زمانے میں اس ایک لڑکی نے کیا، کوئی بھی کام کیا۔ اور اسی طرح اگر تا الف زبر تا لگا دیں گے یہ تثنیہ کا بن جائے گا، اس تا کے آگے الف۔ اور یہی عمل فعل ماضی میں کرو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کتاب کہتے ہیں یہی عمل فعل ماضی میں کرو۔ فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں، کوئی بھی لفظ ہو، آپ کوئی بھی صیغہ اٹھا لیں، کوئی بھی لفظ اٹھا لیں، چاہے اس کے معنی کچھ بھی بنتے ہو، جیسے نصر ہے، ضرب ہے، فعل ہے، سمع ہے، اس طرح کے جتنے بھی آپ صیغے اٹھائیں گے ان میں سے ہر ایک کا قاعدہ یہی ہے۔ فعل کے آخر میں اگر آپ الف بڑھا دیں گے تو بھی یہ تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا، اگر اس کے آخر میں تا الف بڑھا دیں گے تب بھی تثنیہ کا بن جائے گا مؤنث کے لیے۔ واحد کے لیے صرف، مذکر کے لیے صرف الف بڑھانا ہے، مؤنث کے لیے تثنیہ مؤنث بنانے کے لیے تا الف بڑھا دیں گے، اور اگر اس کو تثنیہ مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو آخر میں تا بڑھا دیں گے، اگر جمع کا صیغہ بنانا ہے تو واو الف بڑھا دیں گے۔ تو جیسے گردان ہم کر رہے ہیں، یہ ایک دفعہ میری بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر یہ 14 صیغے یاد کر لیے صرف فعل کے، صرف فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، یہ 14 صیغے اگر آپ نے رٹ لیے، اس کو یاد کر لیا، تو آگے جتنے بھی لفظ آئیں گے عربی کے جن کے صیغے آپ نے پڑھنے ہوں گے اسی طریقے سے ہوں۔ جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، فعل، فعلا، فعلو، اگر آپ نے یہی صیغے نصر کے بنانے تو نصر، نصرا، نصر، یہی صیغے آپ نے ضرب کے بنانے، ضرب، ضربا، ضربو، یہی صیغے آپ نے سمیع کے بنانے، سمیع، 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 یعنی طریقہ یہی ہے، صرف لفظ چینج ہوا اس کے معنی چینج ہو جائیں گے، لیکن طریقہ یہی ہے، قاعدہ یہی ہے۔ ماضی کے آپ جتنے بھی صیغے بنائیں گے یہی ثلاثی مجرد سے، اس کا طریقہ کار یہی ہے، فعل ثلاثی مجرد سے جو 3 حرف والا فعل ہے اس سے آپ فعل ہے، کیونکہ 3 حرف والا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی 3 حرف والے جو ابواب آتے ہیں، ابواب الصرف، کیونکہ اس کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی ہے، کتاب انتہائی اہم ہے، اس کی ترتیب اس لیے کہ سننے سنانے والا کوئی معاملہ فی الحال نہیں ہے۔ اگر آن لائن کلاس ہماری زوم وغیرہ پہ ہوتی تو سنتے سناتے، وہ بھی ہمارے نصاب میں تو شامل ہے یہ کتاب، تو آپ اپنے طور پر اگر اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا، اور علم و صرف میں زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جب آپ گردانے یاد کریں گے تو علم و صرف میں صرف سمجھنا ہوگا، پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو فعل، فعلا، فعلو، جتنے بھی ثلاثی مجرد کے صیغے ہیں ان میں یہی طریقہ ہے۔ ماضی کے صیغے کی جو فائدہ آپ نے سبق کے آگے پڑھا ہے وہ فائدہ یاد کر لیں، آپ جس بھی لفظ کا صیغہ ثلاثی مجرد کا بنائیں گے اسی طریقے سے بنے گا۔ واحد کا بنا رہے ہیں، واحد مؤنث کا بنا رہے ہیں، واحد مذکر کا بنا رہے ہیں، غائب کا بنا رہے ہیں، حاضر کا بنا رہے ہیں، کوئی بھی صیغہ بنا رہے طریقہ وہی ہے۔ تو ایک دفعہ اگر آپ فائدے کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ وہی طریقے سے آپ آگے جتنی بھی گردانیں کرنی ہوگی اسی طریقے سے آپ گردان کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم گرامر کی کتاب ہے ماضی، اور اس کی گردانیں آگے بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں، انشاءاللہ ایسا ایسا ہم سمجھیں گے، پہلے آپ گردان کو انشاءاللہ یاد کریں۔ اس کے بعد کتاب ہے اقرا حصہ اول، جزء اول، اس کی سبق ہم نے دیا تھا، سبق تھا 6واں سبق، الدرس السادس۔ اس سبق میں کیا تھا؟ پچھلی جتنی بھی آپ نے پڑھی ہیں مشقیں یا اسباق جتنے بھی پڑھے ہیں ان میں سے اس کو چن کر ایک پورا سبق بنا لیا گیا تاکہ وہ پچھلے کی دہرائی ہو سکے۔ جیسے آپ تمرین میں دیکھتے ہیں، مشق میں دیکھتے ہیں کہ عجب مشافہتاً و کتابتاً، کہ اس کے جواب دیں مشافہتاً یعنی آمنے سامنے، فیس ٹو فیس اس کے سوالوں کے جواب دیں، اور دوسرا کتابتاً لکھ کر جواب دیں۔ اب ہمارے پاس فیس ٹو فیس سوال جواب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ آپ فیس بک پہ سن رہے ہیں لائیو، یا آپ سنیں گے آڈیو ریکارڈنگ سنیں گے تو اس میں جو ہے فیس ٹو فیس بات نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو کتابتاً جواب دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کا سبق ہے، اور بہت ہی خوشی ہوگی اگر آپ اس پر محنت کریں تو آپ کی عربی لغت بہتر ہو سکتی ہے، لینگویج بہتر ہو سکتی ہے۔ کہ یہ جتنے بھی مشقیں 1 2 3 مشقیں ہیں، ان میں سے آپ کو 2 طرح کے طریقہ کار سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ جواب دے سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کتاب پر پینسل سے لکھیں،
ان کے جواب کتاب پر پینسل سے لکھ کر اس کا فوٹو نکال کر آپ گروپ میں بھیج سکتے ہیں کہ میں نے اقرا کی تیاری کی ہے، اقرا سبق کی پڑھ کر اور محنت کر کے میں نے اس کے جواب دیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کاپی پر اس کے جواب لکھیں، کاپی پر لکھ کر اس کی فوٹو نکال کر آپ گروپ میں بھیجیں، تو یہ بھی طریقہ بہت اچھا ہے اور اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہوگی اور الفاظ ذہن میں بیٹھیں گے اور یاد بھی ہوگی۔ اس کا بہت ہی جو ہے حل آسان جو ہے کہ صاحب کتاب نے دیا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اینڈ میں آپ کو ترجمہ مل جائے گا، ہر سبق کے جتنے مشکل الفاظ ہیں وہ اینڈ میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے درس نمبر 1 یعنی سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 کے جو آپ نے الفاظ پڑھے، مشکل الفاظ جو آپ نے سبق میں پڑھے، نئے لفظ، ہر سبق کے جو نئے لفظ ہوں گے وہ اس میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ آپ پڑھیں گے، جیسے آپ نے پڑھا ورقن کا کیا معنی ہے، آگے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کاغذ۔ یہ اقرا کے کون سا صفحہ نمبر ہے، 8 7 کتنا ہوتا ہے، 87 نمبر 87 نمبر صفحے پہ آپ کو یہاں سے ہر سبق کے جو مشکل الفاظ کے معانی ہے وہ مل جائے، اس لیے آپ کو سبق میں تیاری آسانی ہوگی اور آپ جملے بھی